السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ تبلیغی جماعت کے 29 غیر ملکی اور 6 ہندوستانی اراکین کے خلاف عائد مقدمات کو خارج کرتے ہوئے بامبے ہائی کورٹ کی 2 رکنی بینچ نے جس طرح مرکزی حکومت اور میڈیا کی سرزنش کی، اس کی چاروں طرف سے پذیرائی کی جا رہی ہے۔ عوامی سطح پر جسٹس ٹی وی تلوارے اور جسٹس ایم جی سویلکر کے فیصلے کا زبردست خیر مقدم کیا جا رہا ہے، جبکہ ملی تنظیموں اور انصاف پسند جماعتوں نے بھی ہائی کورٹ کے اس فیصلے پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ گزشتہ روز سوشل میڈیا پر موضوع بحث رہا۔ اس دوران جہاں کورونا کے اعداد و شمار جاری کرتے وقت تبلیغی جماعت کے تعلق سے الگ سے اعداد و شمار پیش کرنے کے سرکاری رویے کو یاد کرتے ہوئے اس کی مذمت کی گئی، وہیں میڈیا کے اس حلقے کو بھی آئینہ دکھانے کی کوشش کی گئی جس نے کورونا کے معاملے میں نہ صرف تبلیغی جماعت کو بدنام کیا بلکہ اس معاملے کو فرقے وارانہ رنگ دے کر مسلمانوں کے خلاف ماحول تیار کرنے کی کوشش کی۔ آسام کے سابق وزیر اعلیٰ اور کانگریس کے سینئر لیڈر ترون گوگوئی نے یہ سنسنی خیز انکشاف کیا ہے کہ سابق چیف جسٹس آف انڈیا رنجن گوگوئی آسام میں آئندہ سال ہونے والے اسمبلی الیکشن میں بی جے پی کی جانب سے وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہو سکتے ہیں۔ ان کے مطابق میں نے اپنے ذرائع سے سنا ہے کہ آسام میں بی جے پی کی جانب سے وزراء اعلیٰ کے امیدواروں کی فہرست میں رنجن گوگوئی کا نام شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے شبہ ہے کہ اگلے اسمبلی الیکشن میں بی جے پی انہیں بطور وزیر اعلیٰ پیش کر سکتی ہے۔ ترون گوگوئی کا کہنا ہے کہ اگر سابق چیف جسٹس بی جے پی کی جانب سے راجیہ سبھا کی سیٹ قبول کر سکتے ہیں تو آسام کے ممکنہ وزیر اعلیٰ بننے کو بھی تیار ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب سیاست ہے، بی جے پی ایودھیا معاملے میں رنجن گوگوئی سے خوش ہے۔ پرشانت بھوشن کو توہین عدالت کا مجرم قرار دیے جانے پر تنقیدوں کے بیچ اٹارنی جنرل آف انڈیا کے وینو گوپال نے اداکارہ اور سماجی کارکن سوارا بھاسکر کے خلاف توہین عدالت کا مقدمہ چلانے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ واضح ہے کہ سی اے مخالف مظاہرے کے دوران بابری مسجد کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر ان کے تبصرے کو بنیاد بنا کر ایک وکیل نے اٹارنی جنرل سے توہین عدالت کا مقدمہ چلانے کی اجازت طلب کی تھی۔ کانگریس میں بڑے پیمانے پر تبدیلیوں کے لیے 23 سینئر لیڈروں کے دستخط سے پارٹی قیادت کو بھیجے گئے مکتوب اور قیادت میں تبدیلی کے مطالبے کے بیچ پارٹی کی ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ طلب کر لی گئی ہے۔ اس بیچ اطلاعات کے مطابق سونیا گاندھی نے استعفیٰ دینے کی خواہش کا اظہار کیا ہے، جبکہ پارٹی اس معاملے میں 2 حصوں میں تقسیم، ایک حصہ قیادت میں تبدیلی کا مطالبہ کر رہا ہے تو دوسرا سونیا گاندھی کی قیادت میں ہی کام کرنے پر اظہار کر رہے ہیں۔ ورکنگ کمیٹی میں موجودہ سیاسی ماحول کے ساتھ ہی ملک میں سلامتی اور پارٹی کے اندر قیادت کی تبدیلی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا جا سکتا ہے۔ اس بیچ کانگریس کا ایک خیمہ راہل گاندھی کو دوبارہ پارٹی صدر بنانے کی مہم میں جٹ گیا ہے۔ چھتیس گڑھ کے وزیر اعلیٰ بھوپیش بگیل نے ایک مکتوب روانہ کر کے راہل گاندھی سے دوبارہ پارٹی کی قیادت سنبھالنے کی مانگ کی ہے۔ سینئر لیڈر اور سابق وزیر قانون اشونی کمار نے بھی راہل گاندھی کو صدر بنانے کی حمایت کی ہے۔ اس بیچ دہلی کانگریس کمیٹی نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ بلا تاخیر راہل گاندھی کو دوبارہ پارٹی کا صدر بنایا جائے۔ اسی طرح مہاراشٹر کانگریس کے صدر بالاجی تھوراٹ نے بھی راہل گاندھی کی حمایت کی ہے۔ تبلیغی جماعت کے اراکین سے متعلق بامبے ہائی کورٹ کے فیصلے کا سیاسی لیڈران نے خیر مقدم کرتے ہوئے دیگر ریاستوں میں اس کے اراکین کے خلاف درج مقدمات بھی واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے اور اس تعلق سے مرکزی وزارت خارجہ سے بھی اپنے حکم نامے پر نظر ثانی کرنے کو کہا ہے۔ واضح ہے کہ مہاراشٹر کے احمد نگر ضلع میں تبلیغی جماعت کے 29 غیر ملکی اراکین کے خلاف درج ایف آئی آر کو کالعدم قرار دیا ہے۔ ہائی کورٹ کے تبلیغی جماعت کے غیر ملکی اراکین کے خلاف کیس واپس لینے کے فیصلے کے بعد رکن اسمبلی اور سماجوادی پارٹی کے لیڈر ابو عاصم اعظمی نے کہا کہ عدالت نے میڈیا کی جو سرزنش کی ہے وہ قابل ستائش ہے، لیکن صرف سرزنش ہی نہیں بلکہ انہیں ملزم بنا کر ان میڈیا ہاؤس پر مقدمہ درج کیا جانا چاہیے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے صدر جگت پرکاش نڈا نے اعلان کیا کہ بہار اسمبلی الیکشن سبھی اتحادی پارٹیاں وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی قیادت میں لڑیں گی اور جیتیں گی۔ جے پی نڈا نے بہار پارٹی کی ریاستی ورکنگ کمیٹی کی ورچوئل میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی، جنتا دل یونائیٹڈ اور لوک جن شکتی پارٹی نتیش کمار کی قیادت میں الیکشن لڑے گی اور اس میں جیتیں گی بھی۔ حاضر ہے کہ بہار میں اکتوبر نومبر میں اسمبلی الیکشن ہونے ہیں۔ 2 دن قبل دہلی میں گرفتار دہشت گرد تنظیم ISIS کے مبینہ دہشت گرد ابو یوسف کے گھر پر کثیر مقدار میں دھماکہ خیز اشیاء، دہشت گرد تنظیم کا پرچم، متنازع دستاویز اور غیر قانونی اشیاء برآمد کیے جانے کا جانچ ایجنسیوں نے دعویٰ کیا ہے۔ جانچ ایجنسیوں نے اترولا کوتوالی حلقے کے رہنے والے کئی افراد کو بھی حراست میں لیا ہے جن سے اترولا کوتوالی میں مسلسل تفتیش کی جا رہی ہے۔ ابو یوسف کے اہل خانہ جہاں ایک طرف خوف و دہشت کے سائے میں ڈرے سہمے ہیں تو وہیں ابو یوسف کے تعلق سے کیے جا رہے دعووں پر بھی انہیں یقین نہیں ہو رہا ہے، مگر خوف کی وجہ سے اہل خانہ کھل کر کچھ بھی بتانے سے گریز کر رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ابو یوسف کی اہلیہ اپنے شوہر پر لگ رہے دہشت گردی کے الزام پر یقین نہیں کر پا رہی ہے۔ اس کا صاف کہنا ہے کہ اس کا شوہر مریض ہے
اور کمر میں درد اور تکلیف کی وجہ سے ٹھیک سے اٹھ بیٹھ بھی نہیں پاتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ صرف گھر اور دکان سے مطلب رکھتا تھا۔ اچانک اس کی گرفتاری اور دہشت گرد تنظیم سے تعلق ہونے کی اطلاع سے حیران ہے۔ ذرائع کے مطابق تو ابو یوسف عرف مستقیم کے والد نے کہا کہ میرا بیٹا نہایت شریف ہے، وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ یوسف دہشت گرد بھی ہو سکتا ہے۔ جمعیت العلماء ہند نے ممبئی ہائی کورٹ کے تبلیغی جماعت سے متعلق فیصلے کے بعد تبلیغی جماعت اراکین کے خلاف دائر مقدمات فوری طور پر واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ عدالت حکومت کے عزائم کو سب کے سامنے لا رکھا ہے۔ جمعیت العلماء ہند کے جنرل سیکرٹری مولانا محمود مدنی نے ممبئی ہائی کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے فیصلے کو ان سرکاروں کے لیے نصیحت آمیز قرار دیا ہے جو ملک کے وسیع تر مفاد کو نظر انداز کر کے فرقہ پرستوں کی ساز پر رخص کرتی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جسٹس ٹی وی نالا واڈے اور جسٹس ایم جی ساولکر کی بینچ کا فیصلہ ایک ایسا صاف شفاف آئینہ ہے جس میں مرکزی و ریاستی حکومتیں اپنا داغدار چہرہ دیکھ سکتی ہے۔ علماء کی ناراضگی کے بعد آخرکار اتر پردیش حکومت نے گھروں میں تعزیہ رکھنے کی اجازت دے دی اور ریاست کے سبھی اضلاع کے افسران کو قاعدہ مطلق کر دیا ہے۔ گھروں میں تعزیہ نہ رکھنے دینے و ماتم و مجلس کی اجازت نہ دینے کے خلاف مولانا کلب جواد نقوی نے امام باڑہ غفر آباد میں دھرنے پہ بیٹھنے کے بعد انتظامیہ کے ہاتھ پیر پھول گئے اور وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی ہدایت پر داخلہ سیکرٹری ایس کے بھگت وائی آئی جی سمیت دیگر افسران نے مولانا سے بات کر کے دھرنے کو ختم کرایا۔ دیر رات مطالبات تسلیم کر لیے جانے کے بعد مولانا کلب جواد نقوی نے دھرنے کو ختم کیا اور عزاداروں کو خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ سب سے اہم مسئلہ عزاداری کا تھا جو حل ہو گیا ہے۔ پرچم پارٹی آف انڈیا کے قومی ترجمان ناظم الہی نے بمبئی ہائی کورٹ کی اورنگ آباد بینچ کے غیر ملکی تبلیغی جماعت کے سلسلے میں دیے گئے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ اس فیصلے کے بعد دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کو مسلمانوں سے معافی مانگنی چاہیے اور مرکزی حکومت کو فرضی خبر پھیلانے کے خلاف پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے خلاف سخت کارروائی کرنی چاہیے۔ ناظم الہی نے کہا کہ عدالت کے اس فیصلے سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ تبلیغی جماعت کے لوگوں کو ایک سازش کے تحت مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے اور یہ کام سب سے پہلے اروند کیجریوال کی سربراہی والی عام آدمی پارٹی کی دہلی کی صوبائی حکومت نے شروع کیا تھا۔ خود ساختہ سوامی نتیانند نے کہا کہ اب ان کا منصوبہ ریزرو بینک کیلاشا قائم کرنے کا ہے۔ یہ بینک ایک ہندو پارلیمنٹ کے ساتھ آئندہ 6 ماہ میں قائم کیا جائے گا۔ مفرور خود ساختہ سوامی نتیانند اکتوبر 2019 سے ہندوستان سے فرار ہے۔ مرکزی حکومت نے فلموں اور ٹی وی پروگرامز یا میڈیا پروڈکشن کی شوٹنگ کے لیے معیاری اصول اور آپریٹنگ طریقہ کار اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر کا اعلان کرتے ہوئے ملک بھر میں فلموں کی شوٹنگ منعقد کرنے کی اجازت دے گی۔ کام کرنے کے جامع طریقہ کار کے تحت سماجی دوری کو اختیار کرنے کے اصولوں پر سختی سے عمل آوری کی ہدایت دی گئی۔ اس سلسلے میں اطلاعات و نشریات کی وزارت نے ایک خصوصی ہدایت جاری کی۔ مرکزی وزیر اطلاعات و نشریات پرکاش جاوڈیکر نے یہ اعلان کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اب فلموں اور ٹی وی سیریلوں کی شوٹنگ پر لگی پابندی ہٹائی گئی ہے اور وزارت داخلہ اور وزارت صحت کی ہدایت کے تحت شوٹنگ ہو سکے گی۔ شوٹنگ کے دوران کیمرے کے سامنے اداکار ماسک نہیں پہنیں گے لیکن دیگر لوگوں کو پہننا لازمی ہوگا اور سماجی دوری پر عمل کرنا ہوگا۔ ریاست مہاراشٹر کے شہر احمد نگر میں ایک مسلم خاندان نے انسانی ہمدردی اور بھائی چارگی کی مثال قائم کی ہے۔ احمد نگر کے ایک شخص بابا بھائی پٹھان نے 2 ہندو یتیم بہنوں کو اپنے یہاں پناہ دی۔ ان کی دیکھ بھال کرتے ہوئے اپنے خرچ سے ان کی شادی کی۔ ان دونوں ہندو بہنوں کے سرپرست ایک مسلمان ہونے کے باوجود انہوں نے ان دونوں لڑکیوں کی شادی نہ صرف اپنے ذاتی خرچ سے کی بلکہ یہ شادی ہندو رسم و رواج کے مطابق انجام دی گئی۔ اس طرح انہوں نے ملک بھر میں اپنی نوعیت کی ایک بہترین مثال قائم کی جس کی ہر طرف سے ستائش کی جا رہی ہے۔ بالی ووڈ سیلیبریٹیز نے اس سال بھی گنیش چترویدی دھوم دھام سے منا رہے ہیں۔ کورونا بحران کے باوجود سیلیبریٹیز نے احتیاط برتتے ہوئے گنپتی کی پوجا کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ سلمان خان نے بھی اپنے خاندان کے ساتھ مل کر گنیش تہوار شاندار طریقے سے منا رہے ہیں۔ انہوں نے بھانجے کو گود میں اٹھا کر گنیش کی آرتی اتارتے دیکھے گئے۔ عرب لیگ کے سربراہ نے کہا کہ عرب ممالک کے اسرائیل سے جامع اور معمول کے تعلقات اسی وقت ممکن ہوں گے جب فلسطینی عوام آزادی حاصل کر لیں گے۔ قاہرہ میں قائم عرب لیگ کے دفتر سے جاری بیان میں عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل احمد ابو الغیظ نے وضاحت کی کہ یہودی ملک سے تعلقات امن کے بدلے زمین کے اصول اور مشرقی یروشلم کے دارالحکومت کے ساتھ 1967 کی سرحدوں میں ایک مکمل خود مختار اور آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ ابو الغیظ کے یہ ریمارکس UAE کی اسرائیل سے دوستی کے معاہدے کے چند دن بعد سامنے آئے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو انتخابات سے عین قبل ایک الجھن آمیز صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ ان کی بہن کی ایک خفیہ ریکارڈنگ سامنے آئی ہے جس میں وہ اپنے بھائی ڈونلڈ ٹرمپ کو جھوٹا اور ظالم قرار دے رہی ہیں۔ صدر ٹرمپ کی بہن میریان ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ٹرمپ ایک ظالم اور جھوٹا شخص ہے اور زندگی میں ان کا کوئی اصول ہی نہیں ہے۔ یہ اظہار خیال
मेरियान ट्रंप ने एक आपसी मुशावरत में किया है, ताहम इसकी खुफिया रिकॉर्डिंग मंजरेआम पर आ गई है। पाकिस्तान ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की पाकिस्तान में मौजूदगी पर यू टर्न लिया है। नई दिल्ली को पाकिस्तान से यही तौक़े थी। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान जारी करके कहा कि जिसमें मीडिया की इन रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया कि जिसमें दावा किया गया कि इस्लामाबाद ने इसकी सरजमीन पर बाज़ अफराद की मौजूदगी को तस्लीम किया है। वज़ारत ने इन रिपोर्ट्स को बेबुनियाद और गुमराहकुन बताया है। रियासत तेलंगाना में महकमा रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के तहत तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को शदीद माली बहरान का सामना करना पड़ रहा है और आरटीसी की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेते हुए अहदेदारों का कहना है कि अब आरटीसी के पास आइंदा माह की तनख्वाहों और वज़ाइफ की इजराई का भी बजट मौजूद नहीं है। हुकूमत की जानिब से आरटीसी मुकम्मल खिदमत बहाल करने से एहतियात के अलावा बसों में समाजी फासले के सबब आरटीसी की आमदनी में नुमायां गिरावट रिकॉर्ड की गई है और अब आरटीसी की रोज़ाना आमदनी 12.5 से 13 करोड़ तक महदूद हो चुकी है। बताया जा रहा है कि रियासत में आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल के बाद कॉरपोरेशन की हालत इंतहाई नाजुक हो गई थी, लेकिन जब हालात मामूल पर आने लगे तो सूरत हाल संगीन होती चली गई और कोरोना के सबब लॉकडाउन का फैसला किया गया। भारतीय जनता पार्टी के तेलंगाना दफ्तर में कोरोना के 5 मरीजों की तौसीक के बाद पार्टी कायदीन में उलझन पैदा हो चुकी है और पार्टी के सरकर्दा कायदीन जिन्होंने हालिया अरसे में पार्टी दफ्तर का दौरा किया, जो कायदीन कोरोना वायरस का शिकार पाए गए हैं, इनसे राब्ते में आए हैं, इनके कोरोना मुआयनों को यकीनी बनाने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के रियासती दफ्तर में चंद दिन कबल 40 अफराद का कोरोना वायरस का मुआयना किया गया था, जिनमें 5 के मुआयने मुस्बित पाए जाने के बाद पार्टी कायदीन और दफ्तर के अमले में खौफ व दहशत का माहौल पैदा हो चुका है। दफ्तर में कोरोना के मरीजों की तौसीक के बाद पार्टी के दफ्तर की मुकम्मल सफाई के इक़दामात को यकीनी बनाया जा रहा है और जिन लोगों के मुआयनों में इस बात का इंकशाफ हुआ है, इन्हें फौरी क्वारंटाइन इख्तियार करने की ताकीद की गई है। मेयर हैदराबाद बी राम मोहन ने कहा कि रामपल्ली में 6240 डबल बेडरूम मकानात इफ्तिताह के लिए तैयार हो जाएंगे, जबकि साल के अवाखिर तक मजीद 75,000 मकानात की तकमील कर ली जाएगी। मेयर हैदराबाद ने अवाम से अपील की कि वो मकानात के अलॉटमेंट के लिए किसी एजेंट या दरमियानी आदमी से राब्ता ना करें। एक ताज़ा सर्वे में कहा गया है कि साल 2020 में हैदराबाद शहर में रियल इस्टेट का मौक़िफ़ मुल्क के दूसरे शहरों के मुकाबिल बहुत बेहतर है। लॉकडाउन क़वायद में नरमी के बाद से रियल इस्टेट सरगर्मियों के हवाले से अर्बन इंडिया में हैदराबाद नंबर 1 है। मुल्क के लॉकडाउन के दौरान भी हैदराबाद शहर में रिहायशी फ्लैट्स की खरीदो फरोख्त का रुझान बरकरार रहा। तारीखी मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद बाग़ आमा को अवाम के लिए ताहाल नहीं खोला गया और हुकूमत के महकमा अक़लियती बहबूद के अलावा महकमा पुलिस की जानिब से इस मसले पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार की गई है और मुतअद्दिद सरकर्दा उलमा मशाक़ीन की जानिब से मसले को उठाए जाने और एहतजाज का इंतबाह दिए जाने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि लॉकडाउन के दौरान मसाजिद में नमाज़ों की अदायगी के लिए जो शराइत का इतलाक़ किया गया था और 5 अफराद के साथ नमाज पंजगाना की अदायगी की इजाज़त दी जा रही थी, वही शराइत अब भी इन दोनों मसाजिद में बरकरार है और जुम्मे की अदायगी की इजाज़त अभी तक दोनों मसाजिद में नहीं दी गई है। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट त्रिवेंद्र रेड्डी और साबिक अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने श्रीसैलम पावर प्रोजेक्ट हादसे में फौत हुई असिस्टेंट इंजीनियर उज़मा फातिमा और डिप्टी इंजीनियर श्रीनिवास गौर के पसमानदगान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया है। आजमपुरे में उज़मा फातिमा के वालिद से मुलाकात के मौके पर ख़यामगाह में गम का माहौल था। अतराफ़ के मकीन भी इस ख़ानदान से इज़हार हमदर्दी कर रहे थे। रेवंत रेड्डी और मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि एक नौजवान इंजीनियर से तेलंगाना रियासत महरूम हो चुका है। उज़मा फातिमा का मुस्तकबिल ताबनाक था। कांग्रेस पार्टी गम की इस घड़ी में ख़ानदान के साथ है। सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने जेईई और नीट इम्तिहानात मुलतवी करने के लिए एक मुहिम के दौरान तलबा से कहा है कि वो हुकूमत से हमदर्दी और मुनसिफाना रवैये की तौक़े ना रखें। ओवैसी ने ट्वीट किया कि मैं उम्मीद करता हूं कि अक़ल से काम लिया जाएगा और जेईई व नीट इम्तिहानात मुलतवी किए जाएंगे, लेकिन उन्होंने तलबा से कहा कि अगर आप इस हुकूमत से तौक़े रख रहे हैं तो आपको मायूसी होगी। उन्होंने तलबा को मशवरा दिया कि वो इससे भी बदतर हालात के लिए तैयार रहें।